چلیں اس کی چوکھٹ کو سلام کریں جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا، جس نے دین خدا کو آباد رکھنے کے لیے اپنے چمن کو بار بار ویران کیا، جس نے اسلام کو اس وقت سہارا دیا جب وہ یتیم عبداللہ کی انگلی تھامے حسرت زدہ کسی مددگار کی راہ تک رہا تھا، جس نے سب سے پہلے رسالت کی تصدیق کی، جس نے رسول کے پیچھے پہلی نماز جماعت پڑھی، جس کی اولاد نسل در نسل اسلام کی گھٹتی سانسوں کو اپنا لہو دے کر نئی حیات عطا کرتی رہی، آج بھی جس کے لال کے صدقے میں یہ جہاں اپنی شادابیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، جو آبروئے سورہ کوثر ہے، جس کا شوہر شافع محشر ہے، جس کا داماد ساقی کوثر ہے، جس کی بیٹی خاتون محشر ہے، جس کے نواسے تفسیر کوثر ہے، جس کے در کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، جہاں جبرائیل امین آ کے کلام کرتے ہیں، اور جس کا خیر البشر احترام کرتے ہیں، اس صاحبان کا اسم گرامی ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ناظرین السلام علیکم، صراط مستقیم کی نئی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے سورہ رحمان کی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، جس میں وہ ذکر کر رہا ہے کہ اس نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں۔ گو کہ یہ آیت جناب امیر اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتہ ازدواج کے سلسلے میں ہے، مگر خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ملاقات اس آیت کی ترجمانی کرتی ہوئی باقاعدہ نظر آتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ دو بالکل الگ خاندان، گو کہ عرب کی سرزمین پر بہت عظیم خاندان، نہ کبھی ملاقات نہ کبھی بات، مگر صرف خاندانی پس منظر ہی نہیں بلکہ شہزادی کی خود اپنی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو طہارت میں، ایمان میں، خلوص میں، جذبوں میں کسی طور سے بھی جناب رسالت مآب کے خاندان سے کم نظر نہیں آتی۔ شاید کہ خداوند عالم ایک ماحول بنا دینا چاہتا تھا کہ یہ سفر دونوں طرف سے کچھ اس طریقے سے ہوتا رہے کہ چلتے چلتے یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے مل جائیں، کیونکہ سورہ کوثر کی تکمیل اور سورہ کوثر کے نزول کا کچھ تو سبب ہونا چاہیے۔ ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر آپ کے ہر دل عزیز ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں، اور کل ہم نے اپنی نشست جہاں پر ملتوی کی تھی آج ہم اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کل بہت اچھے موڑ پر بات ختم ہوئی، اور اب میرا براہ راست آپ سے سوال یہ ہے کہ خود جناب خدیجہ کا کچھ تھوڑی سی روشنی آپ نے ڈالی تھی، مگر میں اس کو چاہتا ہوں کہ باقاعدگی سے آپ اس کو بیان فرمائیں کہ خود جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مذہبی کردار شادی کے پہلے کیسا تھا، کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہم ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔
دیکھیے کل آپ نے جو سوال کیا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جی گھریلو ماحول، جی تو گھریلو ماحول بت پرست نہیں تھا. جی جی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنے گھر کے ماحول میں جو اہل کتاب اور صاحبان کتاب تھے، ان سے آپ نے اور بتایا کہ جناب ورقہ بن نوفل چونکہ آسمانی کتابیں پڑھتی تھیں، آپ خود جاتی تھی ان کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، جی اور ورقہ بن نوفل سے آپ آسمانی کتابوں کی تعلیم لیتی تھی. خود یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہوتا تھا کہ آپ جاتی تھی ان کے پاس روزانہ اور آپ ان سے آسمانی کتاب کی تعلیم لیتی تھی. اسی تعلیم کی بنیاد پر جیسا کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے گھر میں وہ گویا ایک روزانہ اہل دانش کو بلاتی تھیں، اہل کتاب کے، اور سب سے آخر الزماں کی نشانیاں، ان کی علامتیں، ان کے ظہور، یہ سب کی باتیں کرتی تھیں. جی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو اپنا خود ذاتی معاملہ ہے، ایک تو یہ کہ گھر کا کے ماحول سے متاثر ہو کر کے آپ یہ کام کرتی تھیں سب کو، تاکہ کوئی آدمی جاہل نہ رہ جائے. جی. دیکھیے یہ ایک سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، میں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بتانا چاہوں گا کہ جناب خدیجہ جی ایک مادر سیدہ ہیں، تو اس معراج تک جانے کے لیے آپ نے محنت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس معراج تک جانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ خود وہ سورۃ اللہ. عالم کتاب نہیں تھیں، وہ اکیلی عالم کتاب نہیں تھیں. وہ چاہتی تھی میرے گھر کے تمام افراد آسمانی کتابوں کو جانتے ہوں، آنے والے کی نشانی کو جانتے ہوں، آنے والے نبی کی خصوصیات کو جانتے ہوں. یہ آپ کوشش کرتی تھی. جس ظرف میں نور سیدہ رکھا جانے والا ہو، جی اس ظرف کو کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے، وہ ظاہر بات اس صدف کو اتنا ہی قیمتی ہونا چاہیے. اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا جناب زینب کے لیے کہ زینب اولیاء مقام، یہ زینب بنت امیر المومنین، جی جی جناب زینب اولیاء مقام کے لیے آپ نے فرمایا ہے یہ ثانی خدیجہ ہے. سبحان اللہ. وہ زینب جو عالمہ غیر معلمہ ہے، جسے امام نے عالم غیر معلمہ کہا ہے، اس خدیجہ کو، اس زینب کو کہہ رہے جناب پیغمبر اسلام کہ یہ ثانی خدیجہ ہے. اور بی بی کی شکل بھی بہت زیادہ مشابہ جناب خدیجہ سے مشابہ. جناب خدیجہ سے مشابہ ہے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اپنا ذاتی جو دور جاہلیت میں جو عمل، مذہبی عمل تھا، وہ میں آپ کی یوں حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عرب جو آج ہمارا ماحول ہے، ہمارے یہاں کسی طریقے کوئی بات مذہبی آتی ہے، ارے بھائی یہ مذہب پر کام نہیں، کیوں نہیں، یہ آپ یہ حرام، یہ حلال، کاش میں زمانہ چل رہا ہے. جی جناب خدیجہ ہمیشہ آپ نے وہاں کے اس دور جاہلیت میں جو بنائے ہوئے مذہبی رسومات تھے، جو بنائی ہوئی مذہبی کلچر تھا، ان تمام کے دھارے میں بہنے کے بجائے آپ نے اس راستے کو اختیار کیا ہے جو خدا تک پہنچتا ہے. اور شاید یہی وہ محنت تھی جس نے رسالت مآب تک پہنچا کر کے آپ کو مادر سیدہ بنایا ہے. صدیقہ کبریٰ کی ماں نہیں بلکہ 13 معصومین کی ماں بنایا ہے. اس لیے کہ داماد بھی اولاد کے حکم میں آتا ہے. واہ 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 واہ. ایک پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے ہاں جو رشتہ مادری پیدا ہوتا ہے وہ 13 معصومین علیہ السلام. سبحان اللہ. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک مذہبی کردار جو تاریخ کہتی وہ یہ ہے کہ جب آپ کا قافلہ، جب آپ اپنا تجارت کا قافلہ بھیجتی تھیں تو ادھر رخصت کرنے کے بعد سیدھے خانہ کعبہ آتی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں، بت کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھیں. وہ کسی بت کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے یا جو ہے آپ کے تھالی والی لے کے چراغ وراغ لے کر کے نہیں کھڑی ہوتی تھی، یا کسی بت کے سامنے جا کے آپ جو ہے جانوروں کی قربانی نہیں دیتی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ جیسے ہی وہ قافلہ رخصت ہوا آپ دوڑی ہوئی آتی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی اے خدائے ابراہیم، اللہ اکبر، اے ابراہیم کے خدا، اے خلیل کے خدا، میرے اس قافلے کو سلامتی دے، مجھے برکت دے، میری تجارت میں برکت دے. جناب خدیجہ نے یہاں سے ایک پیغام ہمیں اور بھی دے دیا کہ جب میں دور جاہلیت میں بتوں کے بازار میں خدا پرست رہی ہوں تو یہ ہماری چاہنے والی بیٹیاں، ہماری چاہنے والی بہنیں، ہماری چاہنے والی جو خواتین ہیں، یہ کیا اپنے آپ کو اپنے دور میں توحید پرست بنا کر کے اور اسی کردار پر عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے نہیں رہ سکتی ہیں؟ فقط زبان سے نہیں، فقط کلمے سے نہیں، ہماری جو لینگویج ہے، ہر لینگویج سے ہمارا اسلام ظاہر ہونا چاہیے، ہمارا ہر کردار سے اسلام معلوم ہونا چاہیے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کم سے کم ظاہری طور پر
جی مسلمان تو دکھائی دیا، مسلمان تو کم سے کم دکھائی دیں، ہماری خواتین خاص جی طور سے۔ تو آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتی، طواف کرتی تھی، خدا ابراہیم کہہ کر کے آپ دعا کرتی تھیں، اور تب آپ اپنے گھر آتی تھیں، اور اس وقت تک آپ جا جا کر کے طواف کرتی رہتی تھی جب تک کہ آپ کا قافلہ واپس نہ ہو جائے، اور آپ کی دعا سے بہرحال یعنی ایک بھروسہ تھا اور پیغام بھی دے رہی تھیں کہ میں ان بتوں کو نہیں مانتی ہوں، میں اس خدا کو مانتی ہوں جس کے خلیل ابراہیم تھے، وہ خلیل جس نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ اس میں دیکھیں آپ کا جو مذہبی کردار اس ماحول میں، میلہ ٹھیلا دنیا بھر کے جو بازار لگتے تھے، مگر تاریخ نے جناب خدیجہ کو کسی میلے میں نہیں دکھایا ہے، کسی بھی بازار میں جناب خدیجہ کو تاریخ نے نہیں دکھایا، چاہے اپنوں کی تاریخ ہو غیروں نے کسی نے بھی اسی لیے میں نے آپ سے پہلے ہی والی یعنی کل والی بات کہی تھی، کل کے اس میں، کہ جناب خدیجہ کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے، سب یعنی متفق علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صاحب کردار بھی تھیں، صاحب مال بھی تھیں، صاحب جمال بھی تھیں۔ اب آپ ان کے کردار کے سلسلے میں ایک تاریخی بیان میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا تاریخی بیان، اور ایسا تاریخی بیان دور جاہلیت، بت پرستی، اور اس بت پرستی کے ماحول میں جب چاروں طرف کفر ہے اور چاروں طرف بے حیائی ہے، بے غیرتی، بے حیائی کا عالم یہ تھا، تاریخ کہتی ہے سال میں ایک دفعہ عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے اپنے کپڑے اتار دیتی تھی خدا اللہ نے اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کرتی تھیں، اور یہ گاتی تھیں آج ہمیں یہ فخر نصیب ہے کہ اپنے خدا کو ہم اپنا جسم دکھا رہے ہیں۔ لفظیں تو اور بھی ہیں جو شایان شان نہیں بیان کرنے کے، وہ اس کی گیت گاتی تھی کہ ہم اپنا جسم دکھا رہے ہیں۔ اس ماحول میں جناب خدیجہ کا کیا کردار ہے؟ اس ماحول میں صاحب کردار ہے۔ اب سنیے جو تاریخ کا بیان، تاریخ کہتی ہے وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ لِشِدَّةِ عِفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا۔ آپ اپنی شدت سے اپنے کردار کو، اپنے وجود کو، اپنے کیریکٹر کو اتنی بچا کے رکھے ہوئے تھیں، اپنی عفت کو، کہ عرب آپ کو طاہرہ کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس ماحول میں جہاں گندگیوں کا پورا ڈھیر نہیں بلکہ پہاڑ لگاؤ، جس کی بدبو جو ہے آج تک تاریخ سنگا رہی ہے، اس بدبودار ماحول میں عرب آپ کو طاہرہ کہتا تھا۔ بہت بڑی بات ہے یہ جبکہ نہ آپ رسالت کی گود میں پلی ہیں، نہ امامت کے ماحول میں پلی ہیں، اور نہ تو آپ کے پاس ابھی جبریل آئے ہیں، نہ قرآن آیا ہے، اور نہ ابھی آپ نے پیغمبر کو پہچانا ہے، اور آپ کو کردار اس بلندی پر تھا کہ آپ کے وجود سے آپ کی عفت اور آپ کی کرم، آپ کی سخاوت، آپ کا پاکیزہ کردار اتنا خوشبو دے رہا تھا کہ اس دور کے مورخین کو بھی کہنا پڑا کہ آپ تو طاہرہ ہیں۔ جیسے آپ سید قریش کا آپ کو لقب دیا گیا، اسی طرح آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ یہ آپ کا ذاتی مذہبی کردار ہے کہ نہ آپ کے ہاں بت پرستی ملتی ہے، نہ تنہا کی بت پرستی نہیں ملتی، بلکہ آسمانی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کرتی تھیں۔ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتی تھی تو جناب ابراہیم کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ ازدواج ہوا، آپ کی ملاقات کیسے ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تو پہلے سے ہی جناب پیغمبر اسلام کے سلسلے سے ایک فکر رکھتی تھیں، چونکہ آسمانی کتابوں میں ورقہ بن نوفل بیان کرتے تھے، اور ورقہ بن نوفل چونکہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، نبی مکے میں آئے گا، نبی قریش سے ہوگا، وہ سید الانبیاء ہوگا، یہ تمام باتیں جناب ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں سے نکال کر کے نقل کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ نے اپنی رسالت کا نہ کچھ نہیں تو ابھی تو ساری چیزیں مبہم ہیں، ایک دم مبہم ہے۔ جی ہاں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ایک روز خواب دیکھا، تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا کہ سورج آسمان پر پوری تیزی سے چمک رہا ہے، اور وہ ایک مرتبہ وہاں سے ایک انسان کی شکل میں چلا، جی، میرے آنگن میں آیا اور یہیں رک گیا، واہ واہ، پھر یہاں سے آگے نہیں بڑھا۔ ان کی آنکھ کھلی، چاروں طرف جو آپ کی کنیزیں ہیں، غلام ہیں، سب تو سو رہے ہیں، جی، ایک مرتبہ اٹھیں، کچھ دور چلیں، پھر آ کر کے لیٹ گئیں۔ تاریخ کہتی پھر ان کو ایک الجھن سی تھی، آخر یہ کیا ہے، سورج وہ بھی بشکل انسان آیا ہے، اور پھر وہی سوچ کر کے ان کو اب نیند بھی نہیں آ رہی، پھر انہوں نے سوچا چلے ورقہ بن نوفل سے پوچھیں تعبیر خواب، تو ابھی بھی تو رات ہے کیسے جائیں، جی، لہذا آپ صبح کا انتظار کرتی رہیں اسی فکر میں
کہ یہ سورج کیا ہے، کیوں شکل انسانی میں آیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی انقلاب آنے والا ہے، اضطراب بتا رہا ہے، اضطراب بتا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے یہ سوچا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے یہ سوچا کہ یہ معمولی عام زمانے کا خواب نہیں ہے کوئی انقلاب۔ تو جب صبح نمودار ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جیسی یہ خواب انہوں نے سنا تو وہ تاریخ کہتی ہے ورقہ بن نوفل کی باتیں کھل گئیں، ان کے چہرے پر ایک مرتبہ ہنسی جو ہے رقص کرنے لگی، اور جب یہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدیجہ تمہارا عقد اسی نبی سے ہونے والا ہے جو خاتم الانبیاء بن کے آئے گا، اس لیے کہ وہ سورج آ کے تمہارے گھر میں رک گیا ہے، لہذا اب تمہارے دامن سے ہی اس سورج کی شعاعیں پوری دنیا میں پھیلیں گی اور قیامت تک پھیلتی رہیں گی۔ اب جناب خدیجہ خوش ہو کر کے آ گئی اپنے گھر، اب سوچنے لگیں کہ وہ کون ہے، وہ نبی کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کی بھی تشویش۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ عرب کی عورتیں سال میں ایک مرتبہ رجب کے مہینے میں خانہ کعبہ کے پاس جشن کرتی تھیں، جیسے ہمارے محفل ہوتی ہے زنانی محفل، ایسی ان کی وہ زنانی محفل ہوتی تھی رجب کے مہینے میں۔ تمام عورتیں یعنی جتنے بھی قبیلے کی عورتیں ہوتی تھی سب جمع ہوتی تھیں۔ اب یہ سب کے سب جمع ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس میں یہ لوگ کسی یعنی اس کو آسمانی کتاب والے عالم کو بلاتے تھے اور وہ کچھ پڑھ کر کے ان لوگوں کو سناتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسے ہی پہنچی، مجمع وہاں جمع تھا، ظاہر بات آپ ایک پرسنالٹی تھی، جیسے ہی آپ پہنچی مجمع وہاں جمع تھا، اور اتنے میں وہ عالم کھڑا ہوا، آسمانی کتاب کا عالم کھڑا ہوا، غالباً وہ یہودی مسلک کا تھا، وہ کھڑا ہوا بیان کرنے کے لیے، جیسے ہی چاہتا تھا بھی کچھ بیان کرے یا دو چار فقرے اس نے شروع کیے، اتنے میں خانہ کعبہ کے پاس سے حضور کا گزر ہوا۔ اس نے جو حضور کو دیکھا تو ایک مرتبہ ان خواتین کی طرف، عورتوں کی طرف وہ متوجہ ہوا، وہ عالم کہا کہ یہ جو گزرا ہے جوان یہ نبی ہے، اور اس کا عقد قریش کی کسی لڑکی سے ہوگا، ماشاءاللہ، لہذا تم لوگ اے میری بیٹیوں ذرا متوجہ رہنا۔ اس نے جو کہا تھی یہ عورتوں میں ایک ہنسی سی ہو گئی، اور یہ ایک دوسرے کا مذاق کرنے لگیں، اور یہ اتنا آپس میں یہ ہنسی و مذاق کرنے لگیں، اس عالم کی بات کا مذاق اڑانے لگیں کہ اس روز پھر جشن نہیں ہوا، سب اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ مگر جناب خدیجہ جب وہاں سے پلٹی ہیں تو اپنا خواب پیغمبر اسلام دونوں کو ملاتی ہوئی گھر آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے روز آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا اس عالم یہودی عالم کو لے کر کے آؤ، اس یہودی عالم کو لے کر کے آئے۔ تو جب وہ غلام آیا ہے تو جناب خدیجہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ نبی ہے؟ کہا میں نے توریت میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ نشانیاں اس میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ کیا ہے؟ کہا من جملہ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے بچپنے میں انتقال کر چکے ہوں گے، اس کے ماں باپ بھی انتقال کر چکے ہیں، اس کو اس کے دادا اور اس کے چچا پالیں گے، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب سے پال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں۔ اور خدیجہ جس لڑکی سے قریش کی شادی ہوگی وہ لڑکی مالدار ہوگی، میری بات کو گرہ کر لو خدیجہ، شاید یہ تمہارا مقدر ہو، سبحان اللہ، یہ شاید تمہارا مقدر ہو۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ان نشانیوں کو بھی دیکھا، اس عالم سے بھی سنا، اس خواب کو بھی ملایا، تو اب جناب خدیجہ اس بات کی طرف بہرحال متوجہ ہو گئیں کہ میری آرزو و میری تمنا اب پوری ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے آپ نے جناب پیغمبر اسلام کو پہچانا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کیا بیان ہے۔ اب ہم سب یہ جاننے کے لیے بہت بے چین ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیسے ہوئی؟ دیکھیے جناب، یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے جو جناب خدیجہ علیہ السلام کی تلاش تھی، چونکہ آسمانی کتابیں آپ جو ہے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے سنتی تھیں، پڑھتی بھی تھیں، اور تمام وہ علامتیں اور نشانیاں جو یہودی عالم نے بتائی تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں تھی، آپ نے خواب بھی دیکھا تھا۔ اتفاق یہ کہیے یا یہ کہیے کہ الہی انتظام، اسی زمانے میں پورا جزیرۃ العرب قحط کا شکار ہو گیا، اور عربوں کی سب سے بڑی سورس آف انکم جو تھی وہ کھیتی اور جانوروں کو پالنا، بیچنا، خریدنا یہ تھا۔
ظاہر بات جب قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو سبزے بھی نہیں اگ رہے ہیں، کھیتی بھی نہیں ہو رہی ہے، بہت بڑا قحط پڑا، اور اس میں سب سے زیادہ جو پریشانی کھڑی ہوئی ہے مکے والوں کے لیے کھڑی ہوئی، یہ کچھ ایک الہی انتظام تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ اللہ نے بنایا ہے تو پہلے غلامی تک پہنچایا ہے۔ جی جی، تو ان دونوں گوہر نایاب کو ایک جگہ ملانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے حالات بنیں گے، کیا کہنا؟ اللہ ایسے حالات بنائے گا کہ یہ دونوں وہاں تک پہنچ سکیں اور پہنچنا ممکن ہو سکے۔ بہرحال تو جزیرۃ العرب کو پورا قحط ہے جو اپنے سمیٹے ہوئے، جیسے آج کل کرونا پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے، جی، تو اس وقت مکہ سب سے زیادہ پریشان تھا، اور مکے کی پریشانی بہت زیادہ تھی اور بہت لوگ پریشان تھے۔ تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب پیغمبر اسلام سے فرمایا، اس وقت جناب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک وہی 25 برس کے شروعات تھی، جی، تو جناب پیغمبر اسلام سے انہوں نے کہا کہ میرے لال اس وقت قحط پڑا ہوا ہے، چاروں طرف مالی تنگی ہے اور بہت زیادہ اکنامی نیچے جا چکی ہے، اور میں بھی بہت پریشان حال ہوں، اور میرے دل میں ایک حسرت ہے کہ اللہ مجھے کچھ ایسا سرمایہ دے دیتا کہ میں تمہارا گھر بنا دیتا، گھر بسا دیتا، مرنے سے پہلے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر میں بسا دوں۔ اچھا، جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو مالی پریشانی تھی وہ یہ کہ ایک تو آپ صاحب عیال تھے، جی، بال بچوں کی زیادہ تھے، دوسری بات یہ کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس پریشانی میں مبتلا تھے وہ یہ کہ حرم کے جتنے زائرین آتے تھے خانہ کعبہ کے، ان کی بھی پذیرائی اور مہمان نوازی آپ ہی کے ذمہ تھی، جناب ابو طالب، اور کوئی ٹرسٹ تو تھا نہیں اور کوئی چندہ وندہ تو ملتا نہیں تھا۔ جی، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ گھرانہ آج سے نہیں، اس سے پہلے جناب عبد المطلب علیہ السلام یہ لوگ اپنے پاس سے کرتے تھے، جی، تو ایک بڑا خرچ وہ بھی، وہ ابرہا والا واقعہ تو وہ جناب عبد المطلب سے، جناب عبد المطلب سے ہوا۔ اور تو ایک تو بڑا خرچ یہ بھی، اور دوسری بات یہ کہ خود بھی صاحب عیال ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ میرے لال، اصل میں اس سال قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے، قانون یہ یعنی مطلب ان لوگوں نے یہ بنایا تھا کہ وہ تجارت کے لیے سامان عرب لے جاتے تھے، مثلا ان کے پاس جتنا پیسہ ہے انہوں نے سامان تجارت خرید لیا، کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ دولت مندوں سے قرض لے لیتا تھا، یا یہ کہ کمیشن پر جو ہے سامان لے لیتا تھا۔ تو یہ ہوا کہ اس سال جب قریش نے دیکھا کہ قحط کی وجہ سے یہاں پر کچھ نہیں ہے تو انہوں نے پھر تجارت کا راستہ نکالا، تو تمام ایک بہت بڑا قافلہ، گویا اس تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ جا رہا تھا شام کی جانب تجارت کے لیے۔ تو میرے لال، خدیجہ ہماری خاندان اور گھرانے سے ہیں، اگر ان سے ذکر کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ بات ٹھکرائیں گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر اسلام نے، خلاصہ میں تاریخ کا بتا رہا ہوں، جی جی، یہ ورنہ باتیں بہت زیادہ ہیں، تو جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں میں بالکل راضی ہوں، بالکل تیار ہوں، اور پھر کسی طریقے سے جناب خدیجہ تک یہ بات پہنچی کہ مطلب پیغمبر اسلام جانا چاہتے ہیں، جی، اور اس میں بہرحال جناب خدیجہ یعنی ایک ایسے امین کی تلاش میں بھی تھیں، ایسے امین کی تلاش میں تھیں جو ان کے مال تجارت کا محافظ بھی ہو اور آمدنی کا بھی محافظ ہو، اور ان کے جو جانور ہیں، اونٹ ہیں، جو غلام ہیں، ان سب کے بھی وہ محافظ رہے، مطلب ایک ایسا امانت دار ہو جو مالک کی حیثیت سے ان کے کاروبار کو، شام کے اس سفر کو دیکھ رہے، اطمینان ہو جائے، اطمینان۔ اور آپ کے کانوں تک یہ چرچا پہنچ چکا تھا کہ مکے میں اگر کوئی امین ہے تو وہ جناب عبد المطلب کے لال ابو طالب کے بھتیجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، تاریخ کہتی ہے ایک جگہ کہ مطلب اکیلے گئے، کہ یہ کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام جناب عباس کو لے کے گئے، عباس جو آپ کے بڑے بھائی تھے، تو لے کر کے گئے، اور جا کر جب پہنچے جناب ابو طالب علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے ہیں تو جناب خدیجہ نے بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، کہا یہ آئیے سرداران حرم میرے گھر میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے انہوں نے مطلب وہاں بیٹھانے کے بعد اپنے غلاموں کو آواز دی کہ مخصوص یعنی مطلب ناشتے وغیرہ اور شربت وغیرہ لائے جائیں کہ میرے گھر پر سرداران حرم آئے ہیں، چونکہ وہ جانتی تھی کہ مکے میں معزز کون ہے اور عظیم ترین کون ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس گھرانے میں ایک اتنی عظیم شخصیت پل رہی ہو
تو جناب خدیجہ اس کی گھرانے کی بھی عظمت جان رہی تھی. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا ہم بہت زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم اس لیے آئیں کہ ہمارے بھتیجے کو آپ اپنی تجارت سے کچھ حصہ دیں تاکہ وہ بھی لے جا کر کے بیچے, اور ہمارا جو ہے مالی جو معاملہ ہے, جو تنگی آ رہی ہے وہ صحیح ختم ہو جائے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیے سید حرم, ہماری اس وقت جو سب سے بڑا قافلہ تجارت کا شام جا رہا ہے, قریش لے کر کے جا رہے ہیں, اس مال تجارت میں اس قافلے میں آدھا پورے مکے کا ہے اور آدھا میرا ہے. میں ان سب کا ان کو امین بناتی ہوں اور یہ سب ان کے حوالے کرتی ہوں اس بنیاد پر کہ وہ جیسے چاہیں بیچیں, جیسے چاہیں وہ حکم دیں, وہ صاحب اختیار ہوں گے اور جو ان کا حصہ ہوگا ہم دیں گے. جناب ابو طالب اسلام خوش ہو گئے, آئے, انہوں نے پیغمبر اسلام سے ذکر کیا, پیغمبر اسلام بہت خوش ہوئے, اور یہاں تک کہ ایک جگہ ایک مقام ہے کہ جتنے قافلے والے جتنے تجارت میں جانے والے ہیں مثلا مکے کے باہر اس جگہ پر ٹھہرے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب عباس آپ کے چچا اور جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو اپنا قافلہ رخصت کیا. اس موقع پر جو تاریخی فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے کے 2 غلام بھی ساتھ میں تھے, ایک کا نام تھا میسرہ اور ایک کا نام تھا ناسے. دونوں غلاموں کو بلا کے جناب خدیجہ نے کہا, مگر یہ خیال رہے تاریخ نے کیا عجیب و غریب بات کی ہے, جناب خدیجہ اس دور جاہلیت کے ماحول میں بھی بے پردہ نہیں تھیں. کیا کہنے, سبحان, جہاں کہیں بھی گئی ہیں اپنے کو حجاب میں لے کر کے گئی ہیں, اور خود جناب ابو طالب علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ چلمن کے پیچھے سے پردے کے پیچھے آپ بیٹھی ہیں اور گفتگو ہوئی ہے. کسی بھی تجارتی سنگٹھن میں اور ان کے مشورے و مشاورت میں تاریخ نے جناب خدیجہ کو نہیں دکھایا کہ مردوں کے درمیان آ کر کے بیٹھ کر کے انہوں نے کوئی تبادلے خیال کیا اور تبادلے نظر کیا ہو. جناب خدیجہ بھی آئی ہیں مگر اپنے پورے حجاب اور عفت کے ساتھ. اسی لیے کل والے میں نے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا وہ عرب کا تاریخی فقرہ کی شدت عفاف, یعنی اپنی عفت کو اتنی مضبوطی سے شدت سے بچائے ہوئے تھیں کہ آپ کو عرب طاہرہ کہتا تھا. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی رخصت کرنے آئیں اپنے قافلے کو. تو اس وقت غلام اپنے میسرہ کو اور ناسے کو بلایا اور کہا سنو, یہ مالک ہیں, تم غلام, اگر یہ حکم دیں تو تم کو نہ حکم ٹالنے کی کوئی جرت ہونی چاہیے اور نہ تم کوئی اپنی طرف سے کوئی مشورہ دینا. یہ جیسے چاہے مال بیچیں اور جیسے چاہے قافلے کو لے کر کے آگے جائیں, جو یہ کہیں تم غلام ہو, تمہارا کام ان کے حکم پر عمل کرنا, تم اب ان کے غلام ہو, لہذا ان کی بات کو نہ ٹالنا. اور پھر اس قافلے کو انہوں نے رخصت کیا اور جناب خدیجہ اپنے گھر اور جناب ابو طالب اور جناب عباس اپنے گھر آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, ایک جادو تو کر ہی دیا قبلہ نے ہم لوگوں کے اوپر. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ اس سحر انگیزی سے کتنا تاثر میں آئے ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ کل ہم اسی طریقے سے مولانا صاحب کے ساتھ اپنی ایک اور نشست میں اس کے آگے کی بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے اور اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے بھی کہیں کہ آ کے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں. انشاءاللہ نئی اگر نہ ہوئیں تو لطف اندوز باتوں سے ضرور ان کا سابقہ پڑے گا, اور پوری امید یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نئی بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم نئی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.